السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 272۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور جب وہ بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا، اور جب فعلوا وہ کرتے فاحشتاً کوئی بے حیائی، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ
لا یأمر نہیں حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ پر ما وہ باتیں جو لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ قل کیجئے امرا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا، واقیموا اور سیدھے کرو وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وادعوہ اور پکارو اسی کو مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے الدین اطاعت، کما جیسے بدأکم اس نے پہلے پیدا کیا تمہیں، تعودون تم لوٹو گے، فریقاً ایک فریق کو، ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً اور ایک فریق حقا ثابت ہو گئی، علیہم ان پر الضلالہ ضلالت، انہم یقیناً انہوں نے اتخذوا بنا لیا الشیطان شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ بلا شبہ وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، اولیاء دوست من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ بلا شبہ وہ مہتدین ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، خذو تم اختیار کرو زینتکم اپنی زینت عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا تسرفو اور نہ اسراف کرو، انہو یقیناً وہ لا یحب نہیں پسند کرتا المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین نے مکہ کے مشرکوں اور کافروں کی بد عادات میں سے یہ بیان فرمایا کہ جب یہ کافر لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی جھوٹ باندھ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ یہ بے حیائی کیا تھی؟ مکہ کے کافر اور مشرک اور اردا گرد کے مشرکین جب یہ بیت اللہ آتے اور طواف بیت اللہ کرتے تو مشرک مرد اور مشرکہ عورتیں ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ ان آمکوں کا یہ کہنا تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ان کپڑوں میں ہم طواف کیسے کریں؟ بندہ پوچھے کہ یہ جس جسم سمیت، جس باڈی سمیت تم بیت اللہ میں آئے کھڑے ہو، کیا یہ باڈی وہ نہیں ہے کہ جس سے تم نے گناہ کیا؟ تو پھر تو اپنے ان گوشت پوشت کو بھی کہیں اور چھوڑ کے آیا کرو، پھر اپنے اس گوشت پوشت کو اور اس جسم اور باڈی کو بھی کہیں اور چھوڑ کے آیا کرو۔ شیطان نے دراصل ان کو یہ بے حیائی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا وہ آگے کی آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اور مسجد میں آتے ہوئے زینت لباس اور اچھے لباس پہننے کا حکم دیا۔ شیطان نے ان مشرکوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ انہی کپڑوں کے ساتھ تو تم گناہ کرتے ہو، اور وہی کپڑے پہن کر تم بیت اللہ آؤ گے اور طواف کرو گے، لہذا کپڑوں سے بے نیاز ہو جاؤ اور ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر دو۔ تو سوچئے کہ جب مرد بھی ننگا ہے، عورت بھی ننگی ہے،
یہ عبادت ہو رہی ہوگی یا تماشا ہو رہا ہوگا، یہ عبادت ہو رہی ہوگی کہ یا کہ نعوذ باللہ بے حیائی ہو رہی ہوگی۔ تو شیطان نے ان کو یہ دھوکہ دیا۔ شیطان وہ روز اول سے، وہ ڈے ون سے اس کوشش میں رہتا ہے کہ جیسے آدم اور حوا علیہ السلام کے کپڑے اتروا دیے، اسی طرح وہ ہر دفعہ اور ہر موقع پر اسی کوشش میں رہتا ہے کہ اولاد آدم کے بھی کپڑے اتار دے۔ جب کپڑا اتر گیا، اب عبادت کی بجائے وہ کام سراسر بے حیائی کا بن گیا۔ طواف کرتے ہوئے اللہ کا خوف کیا آئے گا کہ جب طواف کرنے والا کسی عورت کو ننگا دیکھ رہا ہے، عورت کا بیک ننگا، عورت کا فرنٹ ننگا ہے، یہ بیت اللہ میں طواف کر کے اللہ کی عبادت کرے گا یا ننگی عورتوں کو دیکھ کر بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ہوگا؟ لیکن شیطان نے ان مشرکوں کی الٹی کھوپڑیوں کے اندر یہ بات ڈال دی اور ان ظالموں نے بیت اللہ کے اندر ہی ننگے ہو کر طواف کرنا شروع کر دیا۔ اور یہی حال آج کلمہ گو مشرکین کا ہے، یہی حال کلمہ پڑھنے والے مشرکوں کا ہے کہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے درباروں، مزاروں اور درگاہوں پر موجود ملنگ، وہ ملنگ بالکل ننگے کا ننگا ہوتا ہے۔ ملنگ بابا ننگے کا ننگا ہے، حالانکہ دربار پر مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ننگا مجذوب ولی ہے۔ اور کئی جگہوں پر ایسے پیر، جیسا کہ میں اپنے جوابات کے اندر بتا چکا، ہمارے شہر ڈی آئی خان ڈیرہ اسماعیل میں ٹانک اڈے پر ایک پیر بابا ہوا کرتا تھا ان کلمہ گو مشرکوں کا، جو ننگا ہوتا، مکھڑا فقیر، اردو میں جسے ہم مکھن کہتے ہیں، تو سرائکی میں کہا جاتا تھا اسے مکھڑا فقیر۔ وہ مکھڑا بابا ننگے کا ننگا ہوتا، غلاظت کے اندر لتھڑا ہوا ہوتا، اور اس کی اس چھوٹی سی کٹیا اور کوٹھی میں سے انتہائی بدبودار گٹر کی سمیل ہر وقت آ رہی ہوتی۔ کیوں؟ وہ جہاں رہتا وہیں پخانہ کرتا، وہیں پیشاب کرتا، یعنی ٹٹی بھی وہیں کرتا، موتر بھی وہیں کرتا۔ اب یہ ان کلمہ گو مشرکوں کا کون تھا؟ پیر تھا۔ اور اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں امیر حمزہ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب بہشتی، انہوں نے اپنی ایک کتاب آسمانی جنت درباری جہنم، اس کتاب میں لکھا سندھ کے اندر ایک دربار تھا بابے ککڑ شاہ، یعنی جس کو ہم اردو میں مرغا کہیں گے، تو بابا مرغے شاہ کا، ککڑ شاہ کا دربار۔ وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا، پیر ننگے کا ننگا ہے، اور وہاں دربار پر عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی موجود ہیں، عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی موجود ہیں، اور پیر ننگے کا ننگا ہے۔ تو مکہ کے مشرکوں کو بھی شیطان نے یہ پٹی پڑھائی۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جامعہ دعوہ اسلامیہ مرید کے مرکز صاحبہ مرید کے میں پڑھتے ہوئے لاہور کے یادگار چوک کے اوپر دیکھا کہ ایک لمبا تڑنگا، چنگی لمبی قد کا ایک نوجوان، اچھی خاصی قد کا ایک نوجوان، وہ بالکل الف کا الف تھا، ننگا، نہ اوپر کوئی لباس نہ نیچے کوئی لباس، ٹوٹلی ننگا۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کا مجذوب ولی تھا۔ تو مکہ کے مشرکوں کو شیطان نے کس طرح ننگا کیا؟ شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی کہ انہی کپڑوں میں تو تم گناہ کرتے ہو، تو اب یہ کپڑے پہن کر تم اللہ کے گھر آؤ گے، لہذا کپڑے اتار دو۔ اب بھائیو سوچو، جہاں مرد ننگے ہوں، عورتیں ننگے ہوں، وہاں وہ لوگ عبادت کرتے ہوں گے یا مرد عورت ایک دوسرے کو ننگا دیکھ کر سیکسی طور پر لطف اندوز ہوتے ہوں گے؟ لیکن شیطان ہے، شیطان نے پٹی پڑھا دی، اور یہ سب ان میں سے کئی لوگ ننگا طواف کرتے، مرد بھی ننگا، عورت بھی ننگی، دونوں ننگے ہوا کرتے تھے۔ اور حالانکہ اگر ان میں عقل ہوتی، اگر انہوں نے یہ
خود سے گھڑنتو ایجاد کیا کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں تو پھر طواف کے موقع پر بازار سے نیا سوٹ لے لیتے اور نئی 2 چادریں لے کر ان چادروں میں مرد طواف کرتے اور عورتیں نیا سوٹ بنوا کر ان میں طواف بیت اللہ کر لیتی. لیکن چونکہ شیطان کا مقصد کیا تھا اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہم انا نعوذ بک من خطوات الشیطان، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہراً بھی اور سراً بھی اپنا خوف اور اپنا ڈر عطا فرما دے. شیطان جس کا روز اول ڈے 1 سے یہ پروگرام کہ ہمارے اماں ابا کو ننگا کیا، کپڑے اتروا دیے، ممنوع درخت کھانے کے لیے قسمیں کھا کھا کے، اس شیطان کی یہ کوشش کہ اس شیطان نے مکہ کے طواف کرنے والے لوگوں کو عین بیت اللہ کے اندر مطاف کے اندر ننگا کر دیا، مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی. اب کہتے کیا ہیں، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا. نعوذ باللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ. پھر فرمایا کہ آپ ان کو بتا دے، کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے. یہاں القسط، انصاف سے مراد توحید ہے، اور پھر بے حیائی اور بدکاری سے بچنا ہے. بے حیائی اور بدکاری سے بچنا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو. جس رب نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ پروردگار تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. یعنی آج زندگی ملی ہے تو موت کے بعد بھی پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کرنا ہے. نماز کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا، اور عبادت کے اندر اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اسی کے لیے دین کو خالص کرنا ہے. مطلب خالصتاً اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی دوسرے کو بیچ میں شریک نہیں کرنا، اور ریاکاری کا ارتکاب نہیں کرنا. یعنی عبادت کے اندر شرک حرام ہے، ننگے ہو کر عبادت کرنا حرام ہے، اور اسی طرح ریاکاری کرنا یہ بھی حرام ہے، اور یہی چیزیں بے حیائی کے اندر داخل ہیں. اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک گروہ کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. یعنی جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اور شیطان کو اپنا پیشوا اور گرو بنانے اور گرو ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. زینت کو اختیار کرو، یعنی زینت سے مراد لباس ہے. طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا ضروری ہے. پردے کی چیزوں کو چھپانا ضروری ہے. مرد کے لیے گھٹنوں یا گھٹنوں سے اوپر تک، گھٹنوں سے لے کر جو ہے وہ ناف تک کا حصہ، اور جب جماعت کا وقت ہو تو مرد کے لیے اپنے کندھوں پہ بھی کپڑا ڈالنا ضروری ہے. اور اسی طرح عورتیں وہ بھی پورے کا پورا لباس پہنیں گی، سوائے اس کے کہ سلا ہوا نقاب نہیں ہوگا حالت احرام میں، اور ہاتھوں پر گلوز دستانے نہیں ہوں گے، لیکن اپنا چہرہ، اپنے چہرے کو چھپائے گی اور پردہ کرے گی، اور اپنی چادر اپنے چہرے کے اوپر ڈال لے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے اور فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1622 ہے. حج کے موقع پر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں کہ جب کہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا، یہ اعلان کروا دیا آئندہ نہ کوئی مشرک حج کرے گا
اور نہ آئندہ کوئی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، نہ آئندہ کوئی مشرک حج کرے گا، اور نہ ہی آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف کرے گا۔ تو پھر مشرکوں کے لیے حج کرنا منع کر دیا گیا، اور ننگے ہو کر بھی طواف کرنا یا عبادت کرنا منع قرار دے دیا گیا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسراف کے تعلق سے صحیح بخاری 5783 میں فرمایا، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے۔ تو اسراف کرنا اور تکبر کرنا حرام ہے۔ کھانے میں بھی اور پینے میں بھی فضول خرچی اور اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ ترمذی 2380 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا، آدم کے بیٹے کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ اگر ضرور ہی کھانا ہے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ تو کھانے پینے کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا۔ جبکہ کوئی لوگ آج اس ماڈرن دور کے اندر، خاص کر دعوتوں کے اندر اور پھر دعوت ولیمہ کے اندر، 1 ڈش کی بجائے وہ 5 ڈشوں کے جو ہے وہ ولیمے بناتے ہیں، جس میں کھایا کم جاتا ہے اور ضائع زیادہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔